اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے، اور درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کے تعلق سے سلسلہ وار دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے تیسری چیز ہے جادوگروں اور کاہنوں یعنی جوتشیوں کے پاس جانا۔ یعنی ایک آدمی اگر کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور کسی کاہن جوتشی کے پاس جاتا ہے تو گویا کہ اس کے اعمال برباد ہو رہے ہیں، اور اس طریقے سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ ایسے آدمیوں کو ان لوگوں کے پاس جانے سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتشیوں کے پاس جانے سے، جادوگروں کے پاس جانے سے منع کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ آگے کیا ہونے والا ہے اس کو بتاتے ہیں اور اس کے بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ علم موجود ہے۔ حالانکہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 59، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، لا يعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ شام تک کیا ہونے والا ہے، صبح تک کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، اگلے ہفتے کیا ہونے والا ہے، اگلے مہینے کیا ہونے والا ہے، اگلے چند لمحات میں کیا ہونے والا ہے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان پر مشکلیں آتی ہیں، لوگ جادوگروں اور جوتشیوں کے پاس اپنا حال جاننے کے لیے اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، جبکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بچایا ہوا ہے، تو ہر حال میں رب کی شکر گزاری کیجئے۔ لیکن اگر آپ کے اوپر مشکلیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں، تو ان کے پاس جانا نہیں ہے، بلکہ کرنا کیا ہے، صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیشہ دو چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے رہنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے سہارا لیتے رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آئے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے رہو۔ صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ پہلی شکل تو یہ ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی مشکلوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی جھولی کو پھیلاتا رہے اور بھیک مانگتا رہے، ہمیشہ دعائیں کرتا رہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیے، انسانوں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں،
अपनों के दरवाजे बंद हो सकते हैं, दोस्त अहबाब के रिश्तेदारों के दरवाजे बंद हो सकते हैं, एक दरवाजा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता, हमेशा खुला रहता है। उस दरवाजे को खटखटाएं, अपनी झोली को फैलाएं, अपने हाथों को दराज करें, रब्बे जुल जलाली वल इकराम से अपनी मुश्किलें पेश करें। वही अल्लाह तबारक व तआला मुश्किलों को दूर करने वाला है। जब हम कुरान करीम का मुताला करते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, कुरान करीम को समझ कर पढ़ते हैं, तो हमें यह मालूम होता है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर भी मुश्किलें आईं, लेकिन नबियों ने क्या किया? नबियों ने रब के सामने अपनी झोलियों को फैलाया, रब के सामने अपनी मुश्किलों को पेश किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर से मुश्किलों को दूर कर दिया। वो किसी जादूगर के पास नहीं गए, वो किसी ज्योतिषी के पास नहीं गए, वो किसी काहिन, किसी नुजूमी के पास नहीं गए, बल्कि उन्होंने क्या किया? रब्बे जुल जलाली वल इकराम के सामने हाथ फैलाए, रब्बुल आलमीन से दुआएं की, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मुश्किलों को दूर किया। जरा ये दो नबियों का जिक्र मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 83 में फरमाया, وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين۔ अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये को कौन नहीं जानता। अल्लाह तबारक व तआला ने बेतहाशा दौलत से इनको नवाजा था, बीवी, बच्चे, दौलत, खेती बाड़ी, बागीचे, बेशुमार चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने इनको नवाजा था। अल्लाह तबारक व तआला ने अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आजमाया इन चीजों के जरिए से। सारी चीजें खत्म हो गई, खेती बाड़ी खत्म हो गए, नौकर चाकर खत्म हो गए, औलाद सारी की सारी मर गई, इंतकाल हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बीमारी में मुब्तला किया। लेकिन वो किसी जादूगर, किसी काहिन, किसी नुजूमी, किसी ज्योतिषी के पास नहीं गए, बल्कि उन्होंने क्या किया? अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। क्या पुकारा? अन्नी मस्सनी अद्दुर, ऐ अल्लाह तबारक व तआला मुझे तकलीफ पहुंच रही है, मैं तकलीफ और परेशानी में हूं। व अंत अरहमुर राहिमीन, ऐ अल्लाह तबारक व तआला तू रहम करने वाला है, करम करने वाला है, ऐ अल्लाह तबारक व तआला मेरी मुश्किलों को दूर कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुश्किलों को दूर कर दिया। नबियों की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया बयान फरमाया है। तफसील में न जाते हुए आइए कुरान करीम का वो मकाम मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 87 और 88 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन फस्तजबना लहू वनज्जयनाहू मिनल गम वकज़ालिक नुंजिल मुमिनीन। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में होते हैं, एक नहीं तीन अंधेरों में होते हैं। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, यहां वाहिद नहीं जमा का सेगा इस्तेमाल किया गया, सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है। फिज़्ज़ुलुमात, अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। रात की तारीकी का अंधेरा, समंदर की तह का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा, इन तीन अंधेरों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब को पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ला इलाहा, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई माबूद बरहक नहीं, इल्ला अंत, मगर तू, सुब्हानक, पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं गुनहगारों में से हूं, मैं जालिमों में से हूं। इस दुआ को यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार पढ़ते रहे। इसीलिए सुनन तिर्मिजी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी बंदे पर कोई मुश्किल आती है और वो मछली वाले नबी यानी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस दुआ को बार बार पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुश्किलों को भी आसानियों में तब्दील कर देता है। अल्लाह अकबर। मेरे इस्लामी भाई और बहनों, सोचो और गौर करो,
کیا ہم یہ دعا ہماری مشکل وقت میں پڑھتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں، ہم جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، ہم جوتشیوں کے پاس جا رہے ہیں، ہم نجومیوں کے پاس، ہم کاہنوں کے پاس جا رہے ہیں۔ بہت بری بات ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تو رب کو پکارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ہماری تسبیح کی، ہم کو پکارا اور ہم سے جو ہے مدد مانگنے لگے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے ان کی دعا کو سنا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، جس غم اور پریشانی میں تھے ہم نے ان کو نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طریقے سے مومنوں کو ہر مشکل اور پریشانی سے نجات دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ مشکل وقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر شکر گزاری کا مادہ نہیں ہے، دوسری بات مشکلوں پر ہمیں صبر نہیں ہے، تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی مشکلوں سے بچنے کے لیے نہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی مشکلیں رکھ کر کے دعا کرتے ہیں۔ جاتے ہیں تو جادوگروں کے پاس، جوتشیوں کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن عام طور پر مارکیٹ میں کچھ ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے سائن بورڈ لگائے ہوئے ہیں اور مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ جو چاہو سو پوچھو۔ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، یا اخبارات میں بھی یہ چیزیں جو ہے دیکھنے کو ملتی ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، یا بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے جو ہے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ لکھا کیا ہوتا ہے؟ جو چاہو سو پوچھو، ہر قسم کی مراد پوری ہوتی ہے، ہر چیز کا علاج منٹوں میں۔ خدائی دعویٰ ہو گیا ہے تو ہر چیز کا علاج منٹوں میں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کچھ لوگ ہاتھ دکھاتے ہیں، فال کھلواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی نیکیوں کو اس طریقے سے برباد کر رہے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جادوگر کے پاس، کسی کاہن اور نجومی اور جوتشی کے پاس جانے سے منع کیا ہے۔ اگر ہم جاتے ہیں تو گویا کہ ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ آئیے دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ مسند احمد کی روایت، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو سند کے اعتبار سے صحیح کہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس، کسی جوتشی کے پاس، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، فصدقہ بما یقول، اور جو کچھ وہ باتیں اس کے سامنے پیش کرتا ہے اس کو وہ سچا مانتا ہے کہ جناب آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے کہنے لگتا ہے تمہارا ایسا ہوگا، تمہارا ویسا ہوگا، تمہارا فلاں ہوگا، تمہارے اوپر یہ خوشیاں آئیں گی، یہ مشکلیں آئیں گی، وہ تمام چیزوں کو وہ مانتا ہے، اس کو سچ سمجھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی ہے گویا کہ اس نے کفر کر بیٹھا۔ کسی جادوگر جوتشی کی باتوں کو مان لینا کفر کرنا ہے ان تعلیمات کے بارے میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ مسلمانوں، بھائی اور بہنوں، سوچو اور غور کرو آج ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہم جو ہے اپنی نیکیوں کو، اپنے اچھائیوں کو، اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں۔